السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو دی چینل۔ لاسٹ جو ہماری کلاس تھی اس میں ہم نے سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھا۔ اب اس کلاس میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے، ہم سر سید احمد خان کو تقریباً کلوز کر چکے تھے، تو اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دارالعلوم دیوبند۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دارالعلوم دیوبند۔ تو سر سید احمد خان کا جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ بنا تھا، پھر اس کے بعد کالج یونیورسٹی، تو اس کے برعکس ایک اور انسٹیٹیوٹ بنا تھا جو کہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے تھا۔ یہ اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو سر سید احمد خان ہیں وہ مسلمانوں کو انگلش اور یہ سب اتنا پڑھا رہے ہیں کہ وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، تو یہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا اس لیے تاکہ مسلمان اپنی شریعت کے حساب سے حاصل کریں اور اس پہ عمل کریں۔ ٹھیک ہے، مزید آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح بنا، کیا بنا اور کیوں بنا۔ تو فرسٹ آف آل یہاں ہم پڑھ لیتے ہیں دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند واز فاؤنڈیڈ ان دیوبند یو پی in 1867 by مولانا محمد قاسم ندوتوی. Later on بیک گراؤنڈ نوائز کو تھوڑا آپ جو ہے نا اگنور کیجیے گا۔ تو یہ 1867 میں مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بنایا۔ لیٹر آن دی برانچز ور اوپن ایٹ ویریس places such as سہارنپور، مراد آباد، ٹھٹا، بریلی اینڈ تھانہ بہاون ایکسیٹرا۔ دی اسکول ان دی، یہاں میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ The school in one way was the constitution of the Madrasa Rahimia Delhi, and many of the traditions Shah Waliullah and Shah Abdul Aziz. تو یہ اس کی تھوڑی سی وہ ہے کہ شروعات کیسے ہوئی، کب بنا، یہ سب ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے 3 بیسک پرنسپل تھے اس کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیسک جو پرنسپل تھے وہ یہ تھے، یہاں پہ دیکھیں وہ یہ تھے: ٹو میک انڈیا اے گریٹ کنٹری آف ایشیا فرام آل پوائنٹس آف ویو، ٹو میک انڈیا اے فیڈرل اسٹیٹ بائی یونیٹنگ آل لوکل اسٹیٹس، اینڈ ٹو انٹروڈیوس یونیفارم لا اوور ہیئر ٹو انشور سوشو اکنامک جسٹس ٹو آل۔ اس کے کچھ ریلیجیس وہ بھی تھے جو ان کے پرنسپلس تھے۔ The religious manifesto of the Deoband school was as under: to defend Islamic customs and Islamic nationalism against all odds injuries to them, to achieve and protect the general religion and national right of the Muslim, to establish good and friendly relation with the non-Muslim of the country, to the extent permitted by the Shariat Islamia, and to fight for the freedom of country and religion according to the Shari objective۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کی مین اہم جو وہ تھے پرنسپلس تھے اسلامک ایک پوائنٹ آف ویو سے۔ دی بیسک پرنسپل واز دیٹ اینی ون جوائننگ دی اسکول اینڈ موومنٹ شوڈ ایکسیپٹ دی پروگرام اینڈ مینیفیسٹو آف دی آرگنائزیشن ان ٹوٹو۔ تو یہ اس طرح آپ اس آگے پڑھیں گے تو یہ دیکھیں، ان ریلیجن دارالعلوم دیوبند واز سیکرڈ پروپونڈنگ دی teaching of the Hanafi's school of theology and philosophy of شاہ ولی اللہ۔ تو یہ شاہ ولی اللہ کی فلاسفی کو پڑھاتے تھے، حنفی تھے یہ، ٹھیک ہے۔ اٹ واز اینٹی برٹش پریچنگ، تو یہ بالکل اینٹی برٹش تھے، برٹش کے بالکل خلاف تھے، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے نہیں، برٹش کے خلاف تھے۔ تو ہم اس میں 1880 میں نانوتوی جو تھے ڈائڈ اینڈ واز سکسیڈ بائی راشد احمد گنگوئی، تو یہ ایک ان کا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ ہم دیکھیں گے کہ دیوبند جو تھے، دیوبند واز سینٹر آف اے کنورزیٹیو اسلام ویئر ینگ مین آف ریلیجیس مائنڈیڈ ور ٹرینڈ ان تھیولوجی، اسلامک ہسٹری اینڈ ادر اولڈ فیشن ڈسپلینس اینڈ ویسٹرن
لرننگ واز پروہیبٹڈ. ٹھیک ہے, ان کی نظر میں جو ویسٹرن جو لرننگ تھی, جو کہ مطلب پڑھائی جا رہی تھی مختلف جگہوں پہ, وہ بالکل ممنوع تھی, آپ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو اسلامک ایک وہ پڑھایا جاتا تھا, کیا کہتے ہیں, اسلامک ایجوکیشن دی جاتی تھی. اگر ہم جنرلی دیکھیں نا تو یہ بہت اچھی چیز تھی. ٹھیک ہے, اس کے خلاف کبھی بھی نہیں ہونا آپ. یہ ایک اچھی چیز کیوں تھی, اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ سر سید احمد خان نے اپنی ایک وہ بنائی ہو, آرگنائزیشن بنائی ہو, یا اسکول بنا ہو, کالج بنایا ہو, یونیورسٹی بنائی ہو, یا دیوبند نے بنائی ہو. اب یہ دیکھیں دونوں میں فائدہ کس کا ہو رہا تھا, مسلمانوں کا. ٹھیک ہے, مسلمان پڑھ رہا تھا. اب مسلمان کو سائنس پڑھنی تھی وہ وہاں جاتا تھا, اسلام دین پڑھنا تو وہ یہاں آتا تھا. دونوں صورتوں میں مسلمان پڑھ رہا تھا. یہاں پہ بھی آ کے مسلمان نے پڑھا. ٹھیک ہے, جب مسلمان نے پڑھا, اپنے دین کو سمجھا, اور اس نے یہ سمجھا کہ کس طرح فائٹ کی جائے اپنے جو نا آزادی کے لیے, کس طرح اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو وہ الگ بات ہے کہ ان کی آزادی جو تھی وہ صرف یہ برٹش سے چاہتے تھے, ہندوؤں سے نہیں چاہتے تھے. وہ بھی آپ کو آگے پتہ چلے گا کیسے. یہاں پہ آ جائیں, the leaders of Deoband and Jamiat stood for the united nationalism or one nation theory and opposite the two nation theory and Pakistan plan. جو پاکستان کی پلان تھا کہ پاکستان بنے گا, پاکستان بنایا جائے گا, اور اس میں جو ہے نا ٹو نیشن تھیوری بھی تھی, جس کو ہم دو قومی نظریے کے نام سے جانتے ہیں. تو دیوبند جو تھے نا یہ بالکل اگینسٹ خلاف تھے اس کے, یہ نہیں چاہتے تھے, یہ ون نیشن تھیوری مانتے تھے. یہ کہتے تھے ہندو مسلم جو بھی ایک ہی ہیں, ہم سارے ہندوستان کے لوگ. اس کی وجہ تھی, وجہ آپ آگے دیکھیں گے. دیئر آرگومنٹ اگینسٹ دی مسلم سپریشن ور ایز انڈر. اب یہاں پہ آپ دیکھیں, پاکستان's ڈیمانڈ ہیڈ برٹش سپورٹ اینڈ از نتھنگ بٹ این انسٹرومنٹ فراگڈ بائی them to further their policies of divide and rule. ٹھیک ہے, پاکستان will split and therefore weaken the Muslim of India. Our chief enemy is British and our chief objective is to defeat British, which can be achieved by united action of Muslims and Hindus. Muslim left behind in India after separation will be at the mercy of Hindus, the majority of India. Partition of India will hinder to military activities of ulama. The partition will reduce the scope of ulama within specific territories falling within Pakistan. The leaders of Muslim League are ignorant of Islam, having no ideology. They are exploiting the name of Islam for their worldly gain of Muslim vested interests. The leaders of Muslim League are incapable of building up an Islamic state of Pakistan, which will be no better than the Turkey of Mustafa Kemal Pasha. یہاں سے آپ کو کیا بات پتہ چلی کہ یہ مسلم لیگ جو پارٹی بنی تھی اس کے بالکل خلاف تھے. ٹھیک ہے, یہ کہتے تھے کہ یار یہ جو پارٹی بنی ہے نا, یہ بنی ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سسپیکٹڈ دی مسلم لیگ ایز اے برٹش اسپانسرڈ آرگنائزیشن. یعنی کہ مسلم لیگ جو بنی ہے اس کو برٹش نے بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب اسلام کے لیے کام نہیں کرنے والی. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے, یہ کہتے تھے اسلام کے لیے بالکل کام نہیں کرنے والی ہے, نہ ہی یہ اپنا ملک بنا سکتے ہیں, تو ان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا یہ ماننا تھا اگر یہ اپنے مقصد میں مسلم لیگ کامیاب بھی ہو گئی تو یہ مسلمانوں کو دو طرف توڑ دے گی, اور ایک بڑی تعداد میں مسلمان وہاں چلے جائیں گے, اور یہاں پہ بہت تھوڑی تعداد میں رہ جائیں گے جو کہ ہندوؤں کے اس میں جو رول میں ان کو رہنا پڑے گا, اور وہ یہاں پہ پھر مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا, جس میں ظاہر علماء بھی وہاں رہ جائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہوا ہے. لیکن اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے. دو قومی نظریہ کی بڑی مثال آج آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ دو قومی نظریہ نہیں مانتے تھے, ون نیشن کہتے تھے, تو ون نیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں آج ون نیشن ہندو مسلمان بھائی کہہ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. آج مودی سرکار کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو خیر ان کی بھی ایک یہ اپنی ایک پرسپیکٹیو تھا. یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم وہاں رہتے تو ہم شاید زیادہ اس میں رہتے.
پاور میں رہتے. تو ہمارا یہ ویڈیو کا مقصد آپ کو پڑھانا سکھانا سمجھانا تھا بکس ریلیٹڈ جو مین ٹاپک ہے. میں اپنی رائے تھوڑی بہت آپ کو دے گیا لیکن دینی نہیں چاہیے کیونکہ آپ نے یہ جو لکھنا ہے نا اپنے پیپرز میں جس میں بھی وہ اس کے حساب سے لکھنا ہے. اپنی رائے مت دیجیے گا. جو مطلب دیوبند کی ہو گئی سر سید احمد خان کی ہو گئی ان کی جو بھی خدمات ہیں مسلمانوں کے لیے یا پاکستان کے لیے یا ہندوستان کے لیے وہ آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں بالکل یہ مت لکھیے گا کہ ایسا انہوں نے کیا لیکن میں چاہتا تھا کہ ایسا ہوتا. تو پلیز اس کو تھوڑا اوائڈ کیجیے گا. باقی اس میں بہت طویل ایک وہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے بارے میں یہ سب لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کی اسکرین شاٹ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گا. میں صرف آپ کو انٹروڈکشن دیتا ہوں شروع کا تاکہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ جائے. باقی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک ویڈیو میں ابھی آپ دیکھیں 10 منٹ تو ویسے ہی ہو گئے ایک چھوٹا سا ٹاپک سمجھانے میں کیونکہ لگتا ہے پہلے انگلش میں پڑھوں گا پھر اردو میں بتاؤں گا. تو آپ اس کو انٹرنیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں. اس سے پہلے ہم نے ویڈیو سر سید احمد والی بنائی تھی اگر آپ نہیں دیکھی تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر کوئی ٹاپک آپ نے جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں.